نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے قبل 31 نمبر سبق جو ہم نے پڑھا ہے ادغام کے بارے میں، اس کا تعلق بھی نون ساکن اور تنوین کے ساتھ تھا، اور اس ادغام کی کچھ تفصیل 31 نمبر سبق میں موجود ہے، اور آج ماشاءاللہ 32 نمبر سبق اسی ادغام کی جو کچھ تفصیل باقی تھی اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اب 31 نمبر سبق میں تھا کہ ادغام کی تعریف، نون ساکن اور تنوین کے ادغام کی تعریف اور اس کی کچھ تفصیل، پھر نون ساکن تنوین کے ادغام کی 31 نمبر سبق کے آخر میں تفصیل تھی کہ اس کی دو قسمیں، ادغام مع الغنہ اور بلا غنہ، اور آج کے سبق میں وہی ادغام مع الغنہ اور بلا غنہ پر تھوڑی سی بحث ہوگی۔ ادغام کا ہم نے بتایا تھا کہ پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا کرنے کو ادغام کہتے ہیں، اور مع الغنہ کا معنی یہ ہے کہ یہ ادغام غنہ کے ساتھ کرنا ہے، اور چونکہ نون ساکن اور تنوین اور میم کے قاعدوں میں غنہ آتا ہے، اس لیے نون ساکن تنوین کے قاعدے میں غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے۔ تو ادغام مع الغنہ اور بلا غنہ دو قسمیں ہیں نون ساکن تنوین کے ادغام کی، اور کسی چیز کا بھی ادغام ذہن سے ہے تو نکال دو۔ یہ ہے نون ساکن تنوین کا ادغام، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ کی تعریف یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ کریں گے۔ اب ایک ہے کہ نون ساکن تنوین کا ٹوٹل ادغام جو ہے وہ 6 حروف میں ہوتا ہے، جن کا مجموعہ یرملون تھا، یہ 31 نمبر سبق میں نے بتایا۔ تو پھر چونکہ ادغام کی نون ساکن تنوین کے ادغام کی 2 قسمیں بنی ہیں، تو 2 قسموں میں وہ جو 6 حروف ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر لیا، تقسیم کر لیا، تو اس یرملون میں سے 4 حرف نکالے تو یہ بن گئے یا نون میم واو، جس کا مجموعہ ینمو بنتا ہے۔ یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو اس کے ساتھ ادغام مع الغنہ کریں گے۔ اب جیسے من یقول، اب یہ نون یا میں داخل ہوئی ہے تو مع الغنہ غنہ کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ ادغام کی تعریف تھی کہ نون پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، تو لہذا نون اور یا دونوں ایک ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، تو نون یا میں داخل ہوا تو ادغام مع الغنہ ہوا، من یقول۔ اسی طرح یا کے بعد نون ہے تو نون ساکن کے بعد نون آ گیا، بن گیا من نبات۔ اب آگے میم ہے تو اب اس نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو پڑھا جائے گا مم منع۔ پہلا میم مشدد کا غنہ ہے اور دوسرا ادغام کی وجہ سے، چونکہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہیں تو میم مشدد ہو تو غنہ کرتے ہیں، لہذا اس میں بھی ادغام مع الغنہ ہے۔ آگے واو، اسی طرح نون کے بعد واو آیا من والن۔ اب یہ 4 حرف 4 مثالوں میں موجود ہیں کہ نون ساکن کے بعد یا آیا، یہاں نون ساکن کے بعد نون آیا، نون ساکن کے بعد میم آیا، نون ساکن کے بعد واو آیا، تو اس میں ہم نے ادغام مع الغنہ کیا، لہذا نون ساکن تنوین کے بعد ینمو میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام مع الغنہ کریں گے، لہذا یہ 4 حرف نون ساکن کے بعد آئے۔ اسی طرح یہ تنوین کے بعد بھی اسی ترتیب سے آ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تنوین کے بعد یا آئے، تنوین کے بعد نون آئے، تنوین کے بعد میم آئے، تنوین کے بعد واو آئے تو آپ ادغام مع الغنہ کریں۔ جیسے برق یجعلون امنة نعاسا رسول من اللہ یومئذ واہیہ۔ تو اب یہاں پر تنوین کے بعد یا آیا، تنوین کے بعد نون، اسی طرح یہ 4 حرف آئے تنوین کے بعد، تو ہم نے ادغام کیا غنہ کے ساتھ، اسی لیے اسے کہتے ہیں ادغام مع الغنہ۔ اب جو نون ساکن تنوین کا ادغام یرملون میں تھا، ان میں سے 4 حرف یہاں پر ہیں ینمو، اور لام اور را رہ گئے ہیں اس یرملون میں سے 6 حروف میں سے۔ اب وہ ادغام بلا غنہ میں آ گئے
یہ بھی نون ساکن تنوین کے بعد 2 حرف لام اور را آئیں گے تو ان کا بھی ادغام ہوگا مگر غنہ کے بغیر، اسی لیے اسے کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، یعنی نون داخل ہوگا لام اور را میں تو غنہ کے بغیر، لہذا اس کا نام نون ساکن تنوین کے ادغام کا نام یہاں پہ ہوا ادغام بلا غنہ۔ تعریف ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام بلا غنہ کریں گے، یعنی اس میں ادغام ہوگا مگر غنہ نہیں ہوگا، یعنی ادغام ہوگا غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے مِن ربک، اب نون را میں داخل ہو رہا ہے غنہ کے بغیر، اسے کہتے ہیں ادغام بلا غنہ۔ اسی طرح من لدنہ، نون لام میں داخل ہو رہا ہے غنہ کے بغیر۔ لیوم لا ریب، یہاں تنوین، ادھر 2 کلموں میں نون ساکن کے بعد را اور لام آ رہا ہے، یہاں تنوین کے بعد لام اور را آ رہا ہے۔ چونکہ ادغام بلا غنہ صرف لام اور را میں ہوتا ہے، اس لیے 2 مثالیں نون کے ساتھ، 2 مثالیں تنوین کے ساتھ۔ لیوم لا ریب، تنوین کا نون داخل ہوا لام میں، غفور الرحیم، تو یہاں تنوین کا نون داخل ہوا را میں تو اب ادھر ہو گیا ادغام بلا غنہ اس لائن کے اندر۔ تو آج کے سبق میں نون ساکن تنوین کے جو اسباق تھے وہ تقریباً مکمل ہو گئے۔ نون ساکن تنوین کا اخفا بھی مکمل ہوا، نون ساکن تنوین کا اظہار بھی مکمل ہوا، نون ساکن تنوین کا اقلاب بھی ہوا، اور نون ساکن تنوین کا ادغام بھی ہوا، چاہے وہ مع الغنہ کی صورت میں ہو یا بلا غنہ کی صورت میں ہو۔ نون ساکن تنوین کے یہی 4 قواعد تھے جو تفصیلاً پڑھا دیے گئے۔ تو آج کا سبق جو ہے یہ 32 نمبر سبق ہے، یہ کا تعلق بھی نون ساکن اور تنوین کا ساتھ ہے اور اس میں ادغام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پاک کلام پر محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس میں بھی آپ سب حضرات کی آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ خود جو آپ کے بچے دائیں بائیں جاتے ہیں تو آپ اگر گھر میں بیٹھے ان چیزوں کو سنیں تاکہ آپ اپنے بچوں کی اصلاح کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔